دیکھو دल्हा کسی قیمت پر بارات لے کر نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس کام کے میں تمہیں پورے 30,000 دوں گی۔ روحا نے بڑی رازداری سے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے وہ چھت پر اکیلے بیٹھے فون پر بات کر رہی تھی۔ آگے سے آواز آئی تھی، دیکھیں میڈم، اتنے کم پیسوں میں کچھ نہیں ہوتا، تو پیسے بڑھائیں۔ روحا کہنے لگی کہ کیسے پیسے بڑھاؤں؟ میں کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی تھوڑی ہوں، دیکھو میں اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ ہاں، جس کو میں کڈنیپ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں وہ کینیڈا سے آیا ہے، تو اس سے پیسے مانگ لینا، وہ تمہیں اچھی رقم دے دے گا۔ لیکن دیکھو کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کڈنیپ کروایا گیا ہے، بس یہ لگنا چاہیے کہ وہ شادی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ روحا نے اپنا اگلا پلان بتایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ 10,000 مجھے ایزی پیسہ بھیج دیں، باقی کے پیسے کام ہونے کے بعد دے دیجیے گا۔ سامنے والا بھی شاید مجبور تھا اس لیے مان گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی ایزی پیسہ بھیجتی ہوں۔ روحا نے فون بند کیا، محتاط نظروں سے پوری چھت کو دیکھا اور پھر ایزی پیسہ کے 10,000 دے کر بڑی احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی کے پیلے جوڑے میں وہ ملبوس تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بڑا آیا مجھ سے شادی کرنے والا۔ بچوں، دیکھو کیسے میں تمہارے ارمانوں پر پانی پھیرتی ہوں۔ روحا نے غصے نفرت سے یہ بات کہی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی تو افنان کی آواز کانوں میں گونجی، بس آج کی رات اکیلے سو جاؤ سویٹ ہارٹ، کل کی رات تم میرے کمرے میں ہوگی، اور پھر میں تمہارے ساتھ اپنی گولڈن نائٹ مناؤں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ گولڈن نائٹ کو گولڈن نائٹ کیوں کہتے ہیں۔ مہندی کی رسم کے دوران سب کی نظروں سے بچ کر افنان نے روحا کے کان میں یہ بات کہہ کر اس کے ہوش اڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کرارا جواب دیتی، افنان اس کے صوفے پر رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے بڑی مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، بڑے دھیرے سے وہ اس کے کان میں گانا سنا رہا تھا۔ افنان بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں، روحا دبی دبی آواز میں گڑرائی تھی۔ بھائی؟ افنان بری طرح سے بھپرا تھا، مگر بولا دھیمے لہجے میں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کل تم میری بیوی بننے والی ہو، اور کل رات تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے والا ہوں، اور تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، آج جتنا بھائی کہنا ہے کہہ لو، کل جب جان نکالوں گا نا تمہاری، پھر تمہارے منہ سے بس افنان جانو نکلے گا۔ روحا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن افنان کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ پھر اس کے کان کے پاس کہنے لگا، آج رات کو اپنی نیند پوری کرنا، کیونکہ اگلی چند راتوں تک میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ بس میں ہوں گا، تم ہوگی، اور سردیوں کی لمبی لمبی راتیں۔ تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ شادی کے لیے سردیوں کی لمبی راتوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں۔ اس کی بات نے روحا کی جان نکالی تھی۔ بڑی مشکل سے رسم ختم ہوئی تھی اور روحا نے شکر کیا تھا، لیکن رات کے اس پہر سب کچھ پلان کرنے کے باوجود اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو کیا کرے گی۔ اس سوچ نے اسے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں نہیں روحا، اچھا سوچو، اچھا سوچنے سے اچھا ہی ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے روحا نے خود کو تسلی دی تھی۔ اگلی صبح اس کی والدہ اسے جگانے کے لیے آ گئی۔ روحا بیٹا جلدی اٹھو، دیکھو تو دوپہر کے 12 بج گئے ہیں، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر تمہیں پارلر بھی جانا ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہاری پھوپھو وقت کی کتنی پابند ہے؟ 8 بجے کا مطلب 8 بجے بارات لے کر آ جائیں گی۔ بارات کا نام سن کر روحا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے اماں، مجھے نہیں کرنی تھی شادی، آپ کو پتا ہے میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنتی۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں سی گریڈ میں ضرور تمہیں میڈیکل میں ایڈمیشن مل جاتا، میں جانتی ہوں تم کتنی پڑھاکو ہو۔ باتیں کم کرو، چلو تیار ہو جاؤ۔ وہ تو گڑبڑا کر ہی رہ گئی تھی۔ اماں نے بے عزتی ہی کر ڈالی۔ کیسے سمجھاؤں کہ مجھے نہیں کرنی اس کینیڈین کبوتر سے شادی؟ جانتی ہوں مجھ سے صرف بدلہ لینا چاہتا ہے اور مجھ سے بدلے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ کیا کروں میں؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ بہرحال جیسے تیسے اس نے ناشتہ کیا اور پارلر تیار ہونے چلی گئی۔ دلہن بنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ افنان کی باتیں ابھی بھی اس کی جان نکال رہی تھیں۔ بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، کبھی اپنے چہرے پر بدحواسی سے آنے والے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ شادی ہال میں بھی اسے لے جا کے سامنے سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ نکاح اس کا سٹیج پر ہی ہونا تھا۔ اب وہ بے حد بے چین تھی، دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کڈنیپر افنان کو کڈنیپ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی بارات نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، کسی طرح بس یہ شادی رک جائے۔ اس نے سب کچھ پلان کر لیا تھا کہ اگر افنان آج کی رات نہیں پہنچا تو وہ کہہ دے گی اس نے جان بوجھ کر اسے ذلیل کرنا چاہا ہے، اور اب وہ افنان سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو چکی ہے۔ سارے ایموشنل ڈائلاگ اس نے یاد کر کے رکھے تھے جو اپنے
جو اپنے والدین سے بولنے تھے تاکہ اس کے ماں باپ دوبارہ افنان کے بارے میں سوچتے بھی نہ۔ بار بار وہ گھڑی دیکھ رہی تھی، 8 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ یہ عالم تھا کہ دل تیز لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ بار بار دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو جائے، اور ویسے بھی برگر بچہ تھا، لڑنے والا تو بالکل نہیں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا پلان 100% کامیاب ہوگا۔ جب 8 بج کر 15 منٹ ہو گئے اور بارات نہیں پہنچی، تب دل ہی دل میں روحا کو کچھ اطمینان ہوا تھا۔ 8:30 ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ اور والد پریشان تھے۔ اس کی پھپھو امینا کو فون کر رہے تھے۔ اتفاق تھا کہ روحا کی والدہ روحا کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کی پھپھو نے فون اٹھایا۔ امینا، سب خیریت تو ہے؟ ابھی تک بارات لے کر کیوں نہیں پہنچی؟ اب تو 8:30 ہو گئے ہیں۔ کیا بتاؤں بھابھی، پتہ نہیں افنان کہاں چلا گیا ہے۔ ہم سب تیار ہیں لیکن افنان ہی نہیں تو بارات کیسے لے کر آؤں؟ بار بار میں اسے فون کر رہی ہوں لیکن اس کا فون بن جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر آ جائیں گے، کیونکہ ہم تو بالکل ریڈی ہیں۔ یہ سن کر دل ہی دل میں روحا نے سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو اچھی بات ہے، کڈنیپر کامیاب تو ہوا۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ 9 بج چکے تھے، بارات نہیں آئی تھی۔ روحا اپنی والدہ سے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے وہ افنان بھائی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کینیڈا میں منہ مارنے والے لڑکوں کا دل پاکستانی مشرقی لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں لگ سکتا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ 3 سال تک وہ انگریزوں کے اندر رہ کر آئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گل وہاں کھلائے ہوں گے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ دیکھ لیا نا، کہاں ایک ایک منٹ کا حساب رکھتی تھی پھوپھو، وقت کی پابندی، اور کہاں ابھی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ دیکھ لیجئے گا یہ لڑکا نہیں آنے والا۔ یہ کہنا تھا کہ روحا کی ماں نے اسے غصے سے چپ رہنے کا بولا تھا۔ کہنے لگی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اپنا منہ بند کرو، پتہ ہے کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، ظاہر سی بات ہے بارات تو میری واپس چلی جائے گی، ذلیل تو میں ہو جاؤں گی، سب لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن آپ کے اس افنان کو اس بات کی تھوڑی پرواہ ہے۔ اماں میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں، ان لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، انہیں کسی کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ دیکھ لیا نا آپ نے، ابھی تک نہیں آیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اٹھ کے روحا کے پاس سے وہ سامنے مہمانوں کے پاس چلی گئیں، انہیں شاید تسلی دینے کے لیے کہ بارات کچھ لیٹ ہو جائے گی۔ 10 بج گئے تھے، اب تو روحا بے فکر تھی کہ بس سارا کام ہو چکا ہے۔ اب تو وہ مسکرا بھی رہی تھی، بدحواسی بھی کافی حد تک غائب ہو چکی تھی۔ مطلب تھا کہ اب بارات نہیں آنی۔ جب 11 بج گئے تو اس کے والد اور والدہ اس کی امینا پھوپھو سے غصے سے بات کر رہے تھے کہ ہم سب مہمانوں کو کیا جواب دیں گے، کہاں گیا ہے افنان، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اس وقت میں اگر کوئی چین کی بانسری بجا رہا تھا تو وہ روحا تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ افنان نامی مصیبت اس کے سر سے ٹل چکی تھی، لیکن 12 بجے ڈھول بجنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے تو جیسے ہوش اڑے تھے، چونکہ ڈھول کی آواز اسی ہال کے قریب سے آنے لگی تھی۔ سب لڑکیاں باہر کی طرف گئیں اور پھر کہنے لگی بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ یہ سن کر روحا کے ہوش اڑے تھے، وہ پریشان ہوئی تھی۔ بارات کیسے آ سکتی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو اپنی ساری پاکٹ منی لگا دی تھی تاکہ یہ شادی رک جائے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے اس نے اسی نوجوان کو میسج کیا جسے اس نے کل رات ہی ایزی پیسہ کروایا تھا، وہ بھی پورے 10,000، لیکن میسج کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ فون وہ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ بارات اندر آ چکی تھی۔ افنان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ روحا کی والدہ اور والد اس کی پھپھو سے پوچھ رہے تھے کہ دیر سے کیوں آئے۔ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال بات آئی گئی ہو چکی تھی۔ مولانا صاحب بھی اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ افنان کی نظر صرف روحا پر تھی اور بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہا تھا۔ روحا گھبرا کر نظر چرا گئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نکاح ہوا، لیکن ایجاب و قبول کرتے ہوئے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سائن کرتے ہوئے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ جس چیز سے ڈر رہی تھی، جس رشتے کو قائم نہ کرنے کی خاطر اس نے اپنی آخری کوشش تو کر لی تھی کہ وہ رشتہ ابھی بھی قائم ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح سے افنان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ جی بھر کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ رات کا سوچ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ مہندی پر کی جانے والی ساری باتیں کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ دل یک بارگی سے دھڑکتا تھا، بلکہ خوف کے مارے تڑپتا تھا۔
ویسے بھی بارات کافی لیٹ پہنچی تھی، اس لیے کھانا شروع کروا دیا گیا کیونکہ ہال والے کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے میں وہ لائٹیں بند کر دیں گے۔ سب لوگ کھانے کی طرف چلے گئے۔ اسٹیج پر بس افنان تھا یا پھر روحا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کان کے قریب جا کر کہنے لگا، پلان تو تم نے بہت زبردست بنایا تھا، لیکن بندے تو کچھ تگڑے بھیجتی۔ میرے 2 پنچ کھا کر ہی سارا کچھ کھول کر رکھ دیا اور بھاگ بھی گئے۔ قسم سے یار، لڑائی کرنے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ میں تو بڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، لیکن ناکامی ہی ہوئی۔ وہ لوگ تو 2 پنچ کھا کے یوں بھاگے جیسے کہ بس انہیں اتنے ہی پیسے دیے گئے تھے کہ 2 مکے کھا کر پیسے پورے ہو چکے تھے۔ بائی دا وے، کتنے میں سودا کیا تھا مجھے کڈنیپ کروانے کا؟ روحا کا جی چاہا اسٹیج کی زمین پھٹے اور وہ اندر چلی جائے۔ سارا کچھ ان لوگوں نے بک دیا تھا۔ وہ کیا کرے گی، کیا جواب دے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، بتاؤ بھی کتنے پیسے دیے تھے؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اب تو اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا، پتہ نہیں افنان کیا کیا کرے گا اور کس کس چیز کا بدلہ لے گا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، دل کی حالت سے لگ رہا تھا بند ہو جائے گا۔ اپنا ہاتھ افنان کے ہاتھ سے وہ مسلسل کھینچ رہی تھی۔ بہت شوق ہے کیا تمہیں میرے ساتھ بدمعاشی کروانے کا، مجھے مار پڑوانے کا؟ جانتی ہو مجھے لڑنا بے حد پسند ہے، اور جو مزہ لڑائی کا بیوی کے ساتھ کمبل کے اندر لڑنے میں آتا ہے، اوف مت پوچھو، کتنی انٹرسٹنگ لڑائی ہوتی ہے۔ آج رات تمہارے ساتھ وہی لڑائی لڑوں گا، کمبل کے اندر تم اور میں، اور ہماری سانسوں کی آوازیں، تمہاری جھنجھلاہٹ، میری مسکراہٹ، تمہارا مجھے پیچھے ہٹانا، میرا تمہارے قریب آنا۔ اوہ مائی گاڈ، آج تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ افنان کی باتیں اسے بے ہوش کر دینے والی تھی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، رخصتی کا شور مچ چکا تھا اور روحا کو لگ رہا تھا کہ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے ہیں، لگ رہا تھا گر جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھنے میں افنان نے ہی اس کی مدد کی تھی۔ غائب دماغی سے وہ اپنی پھوپھو کی باتیں سنتی رہی جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ افنان پر لڑکوں نے حملہ کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ میرا بچہ بچ گیا، پتہ نہیں کون لوگ تھے۔ بہرحال افنان انہیں چھوڑے گا نہیں، بہت جلد ان پر کیس کر دے گا۔ اندر ہی روحا دل چلایا تھا۔ وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی پھوپھو کا گھر آیا تو اس کی پھوپھو نے اسے افنان کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ دل یوں تھا کہ ماں ہی بے آپ کی طرح مچل رہا تھا کہ جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ سارے راستے وہ بند کر چکا تھا۔ نہ کوئی نند تھی، نہ ہی کوئی دیور جو بلا وجہ کی رسموں کی خاطر افنان کو کمرے میں آنے میں دیر لگتی۔ ابھی روحا کو بیٹھے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ جب افنان کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے اس کی دھڑکنیں بھی ختم ہونے کو تھیں۔ دل کا یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا کہ دل کی ٹک ٹک بند ہو جائے گی۔ کمرے کی کنڈی لگائی تو روحا کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ کر دبوچ لیا۔ فوراً سے سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا افنان اس کے قریب پہنچا تھا، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ذہ نصیب، وہ آئے کمرے میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم اپنے کمرے اور کبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ روحا کا جی چاہا کہ اٹھے اور کمرے سے باہر چلی جائے، لیکن نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ افنان کہنے لگا، واہ واہ، بڑی شرافت دکھا رہے ہو آج بھائی۔ خود ہی سے خاموش ہو گئے، لیکن روحا کچھ نہیں بولی تھی۔ اوہ اچھا اچھا، اب سمجھا، یہ تم مجھے اتنی شرافت کیوں دکھا رہی ہو؟ دیکھو، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم معصوم سی بھولی بھالی شکل دکھا کر یہاں بیٹھو گی اور میں تمہیں آج کی رات بخش دوں گا، نو نو سویٹ ہارٹ، آج تو بدلے کی رات ہے، وہ بھی دسمبر کی لمبی ترین رات۔ پوری رات تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے بھی میں باہر موم سے کہہ آیا ہوں کہ مجھے صبح صبح ڈسٹرب مت کیجیے گا، میں دیر سے اٹھوں گا، اس لیے پوری رات اور آدھا دن تمہاری خیر نہیں ہے جانے من۔ مگر جیسے ہی وہ روحا کے قریب ہوا، اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ روحا اسی وقت افنان کو اس کی کلائنٹ کی کال آئی کہ وہ میٹنگ کے لیے مقرر ریسٹورنٹ کی ٹیبل تک پہنچ چکے ہیں، لیکن افنان انہیں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ افنان جی بھر کے زچ ہوا تھا۔ اپنا حلیہ دیکھ کر اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اب وہ کیا ان گیلے کپڑوں میں میٹنگ کرتا؟ لیکن جس کمپنی سے وہ کام کر رہا تھا، میٹنگ کرنی بھی بہت ضروری تھی۔ پیٹ جو تاب کھاتا ہوا وہ ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا تھا، جہاں سامنے ٹیبل پر سوٹڈ بوٹڈ اٹلی کے نوجوان بیٹھے تھے۔ اس کا جی تو چاہا کہ اس لڑکی کو اپنے سامنے لا کر اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دے، جس نے اس کی میٹنگ میں ہونے والی ملاقات اور اس کا پڑھنے والا امپریشن خراب کر دیا تھا۔ اس کو یوں گیلے کپڑوں میں دیکھ کر وہ تینوں نوجوان کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، مسٹر افنان، یہ آپ کے کپڑوں کو کیا ہوا؟
وہ کہنے لگا، ایک سلی گرل نے مجھے دھکا دے دیا تھا سوئمنگ پول میں۔ اس کی بات پر تینوں نوجوان اپنی ہنسی دبانے لگے۔ افنان جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ بہرحال میٹنگ کرنے کے بعد سیدھا گھر گیا تو اس کی والدہ اسے گیلے پینٹ کوٹ میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں کون سی سر پھری تھی، ستیہ ناس کر کے رکھ دیا۔ آدھی ادھوری بات کر کے وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ امینہ بیگم کہنے لگی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، رات کو ہماری بھائی کی طرف دعوت ہے۔ کل سے تم آئے ہو اور تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ماموں سے ملاقات ہی کر لو۔ افنان اندر کمرے میں اپنی والدہ کی بات سن رہا تھا۔ بہرحال نہا دھو کر تیار ہوا، جانتا تھا کہ رات کو اس کی والدہ اسے لازمی اس کے ماموں کے گھر لے کر جائیں گی، جو ابھی تک اس بات سے انجان تھے کہ افنان واپس آ چکا ہے۔ صبح ہی اس کی والدہ نے بتایا تھا اپنے بھائی کو، فوراً سے انہوں نے رات کی دعوت کا کہہ دیا۔ رات کو جب وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچا تو مومانی جان اور ماموں سے ملنے کے بعد وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کے ماموں اس کے بارے میں پوچھنے لگے، کینیڈا کا ماحول کیسا تھا، کمپنی میں کام کس طرح سے کیا، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں۔ ان سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک سے اس کی نظر سامنے کمرے سے نکلنے والی لڑکی پر پڑی۔ وہ اچنبھے سے آیا تھا اور یک دم سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے وہی سر پھری لڑکی کھڑی تھی، لیکن فیروزی رنگ کی شلوار قمیض میں اسی کو ٹکر ٹکر بنا آنکھیں چپکائے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، تم تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ یہ سن کر روحا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جس لڑکے کو اس نے شام میں سوئمنگ پول میں دھکا دیا تھا وہ پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس کے والد کہنے لگے، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ روحا ہے۔ یہ سن کر چکرانے کی باری افنان کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آج جس لڑکی کی وجہ سے اس نے اتنی شرمندگی اٹھائی ہے وہ اسی کی ماموزاد ہوگی۔ بڑے غصے سے اس نے روحا کی طرف دیکھا اور روحا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس نوجوان کو دھکا دینے کی شرط اس نے لگائی تھی اور بڑے مزے سے مفت کا برگر کھایا تھا وہ اسی کا کزن نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ افنان روحا کا کارنامہ سب کو بتاتا، وہ کہنے لگی، افنان بھائی چھوڑے بھی، جانے دینا پلیز، جو ہوا تھا بھول جائیں اسے۔ لیکن امینہ بیگم اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس آج میٹنگ میں نے اسے برگر کھاتے دیکھ لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ روحا ہے۔ ایک بے تکی سی بات تھی جو افنان نے کہی تھی، بات آئی گئی ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر روحا بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ اسے غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ روحا نے ایک دو بار افنان کی طرف دیکھا لیکن پھر نظریں چرا گئی۔ اس کی مومانی کہنے لگی، افنان اب بھی تم ویسے ہی ہو جیسے بچپن میں ہوا کرتے تھے، ضدی اور بدلہ لینے والے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ایک بچے نے تمہاری گاڑی پر بال مار کر شیشہ توڑ دیا تھا تو بدلے میں تم نے بھی اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ہی دم لیا تھا، حالانکہ اس کے گھر والوں نے کئی بار معذرت بھی کی تھی۔ اپنی ممانی کی بات پر اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھایا اور زور سے دانتوں سے چبایا۔ بالکل ممانی، میں ابھی بھی ویسا ہی ہوں، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا سود سمیت بدلہ لیتا ہوں۔ دیکھ وہ روحا کو رہا تھا، بات ممانی سے کر رہا تھا اور کھیرا یوں چبا رہا تھا جیسے کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو بھی کچا چبا جائے گا۔ روحا کا دل تبھی زور سے دھڑکا تھا کہ پتہ نہیں اسے بھی سوئمنگ پول میں یوں ہی پھینکے گا، سب کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی اسے۔ اس نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی روحا نے خود بنائی تھی، تب تک افنان لاؤنج سے باہر نکل کر لان میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے وہ روحا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب عقب سے اس کی آواز آئی، کافی؟ اسے پلٹ کر دیکھا تو بڑی تمیز اور شرافت سے وہ کپ افنان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ایک کافی کا کپ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تھا۔ افنان نے کافی کا کپ پکڑا اور ماتھے پر بل ڈالے اور پھر دوبارہ سے سامنے کی طرف لگے پودوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے ہی کزن نکلیں گے۔ یہ سن کر بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یعنی کہ میں تمہارا کزن نہ ہوتا تو تب خیر تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جانتی ہو میری میٹنگ تھی اور وہ بھی اٹلی کلائنٹس کے سامنے، میں بھیگے ہوئے پینٹ کوٹ کے ساتھ جتنا شرمندہ ہوا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اور میں افنان زبیری کبھی بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بخشتا نہیں ہوں۔ اب تم اپنی خیر مناؤ، جب اسی ہوٹل میں اسی سوئمنگ پول میں تم بھیگتی ہوئی باہر نکلو گی نا تو بہت اچھی لگو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوا اور کافی پینے لگا۔ دیکھیں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا،
وہ تو میری دوست نے کہا تھا کہ تم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تمہیں اس لڑکے کو دھکا دے سکو۔ سچ مچ میں گھبرا گئی تھی، تھوڑا طیش میں آ گئی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں، میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ افنان نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا تمہاری شرافت میں اچھے طریقے سے دیکھ چکا ہوں، اب تو تمہاری باری ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ میں آپ کے ماموں کی بیٹی ہوں۔ یوں سوئمنگ پول سے گیلے کپڑوں میں نکلتی ہوئی، پتہ نہیں لوگوں کی کیسی کیسی نظریں مجھ پر اٹھیں گی، کیا آپ کی غیرت جوش نہیں مارے گی؟ روحا نے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ افنان نے اس چالاک لڑکی کی طرف دیکھا جو چہرے پر یوں معصومیت سجائے ہوئے تھی جیسے اس سے زیادہ شریف اور بیچاری سی لڑکی کوئی اس دنیا میں ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے بالکل شرم نہیں آئے گی، میں تو ویسے بھی پیدائشی بے غیرت ہوں، اس لیے اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر روحا غصے سے واپس لاؤنج میں آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، تو سوچنے لگی کہ میں اس ہوٹل میں جاؤں گی ہی نہیں، نہ میں جاؤں گی اور نہ ہی سوئمنگ پول میں گروں گی، اور اسے کیا پتا کہ میں کب کہاں جاتی ہوں، وہی خواہ مخواہ ڈرا رہا ہے۔ 3 4 دن بعد روحا سب کچھ بھول بھال چکی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر جانے کا پروگرام بنایا، فل میوزک لگائے وہ رف ڈرائیو کرتے ہوئے سی ویو کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سب ساحل سمندر پر پہنچی، وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ زیادہ رش نہیں تھا، بریک لگاتے لگاتے بھی ایک زور سے کھڑک کی آواز گونجی تھی۔ میوزک اتنا تیز تھا کہ روحا اپنی ہی مستی میں ڈوبی تھی۔ تب جا کے بریک پر پاؤں رکھے جب گاڑی سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی طرف اچھی خاصی لگ چکی تھی۔ گاڑی میں جو کوئی تھا بڑے غصے سے باہر آیا تھا، لیکن باہر آنے والا نوجوان کو دیکھ کر روحا کے پھر سے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ افنان تھا۔ اس کے ساتھ بھی 2 4 اس کے دوست تھے، شاید وہ بھی ساحل سمندر پر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آیا تھا۔ روحا نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی، جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ روحا کو دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا اندھی ہو کیا تم؟ یہ کیا تم نے میری گاڑی کا حشر؟ تمہیں پتا ہے ابھی ابھی میں یہ گاڑی شو روم سے نکلوا کر لایا ہوں، اور تم نے آتے ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے جان کی تھوڑی ماری ہے، میں تو وہ سامنے بلی کے بچے کو بچا رہی تھی، وہ دیکھیں بیچارہ گاڑی کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ اگر میری گاڑی کی ٹائر کے نیچے بلی کا بچہ آ جاتا تو سوچے کتنی بری بات ہوتی نا۔ بس اسی چکر میں گاڑی ادھر ادھر موڑتے ہوئے آپ کی گاڑی پہ لگ گئی۔ افنان نے اپنے کالے چشمے کو اتارا اور کہنے لگا واٹ؟ کچھ بھی کہو گی تم؟ یہاں تمہیں کہاں بلی کا بچہ نظر آ رہا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ کہنے لگی وہ گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تبھی وہ گاڑی آگے کی طرف بڑھی تھی، لیکن گاڑی کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ افنان نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا، کہنے لگا یہ دوسری بار تم نے یہ سب کچھ کیا، اب تم پر 2 بدلے ہیں۔ تب تک افنان کے دوست بھی اس کے آس پاس آ گئے اور روحا کی سہیلیاں بھی اس کے آس پاس آ گئی تھیں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، وہ سبھی ساحل سمندر پر اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گئے تھے، مگر روحا اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے اس کونے پر گئی تھی جہاں پر وہ افنان اور اس کے دوستوں کو دیکھ نہ سکے۔ پانی کی بڑی بڑی لہریں اسے پنڈلیوں تک بھگو رہی تھیں، اور وہ پل بھر میں سمندر کی لہروں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کو بھولتی اسی خوشی میں مگن ہو چکی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ جیسے 2 سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، تبھی اس کی دوستوں نے چلو بھر پانی اس پر گرایا تھا۔ روح ابھی بھی خود کو مکمل بھیگتا دیکھ کر انہیں منع کرنے لگی کہ یار کیا کر رہی ہو؟ میں نے شفون کی شرٹ پہن رکھی ہے، گیلی ہو گئی تو اچھا نہیں لگے گا۔ ابھی وہی کہہ ہی رہی تھی کہ جب اس کی نظر سامنے پڑی۔ افنان اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کی سہیلیاں مسلسل اس پر پانی گرا رہی تھی اور وہ اس کی نظروں کو دیکھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ افنان کی نظریں وہاں گردش کر رہی تھی جہاں جہاں سے اس کی شرٹ گیلی ہو کر اس کے وجود کی رعنائیوں کو واضح کر رہی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ پیچھے ہٹنے لگی جب افنان اس کے بے حد قریب آ گیا، کہنے لگا تم اتنی خوبصورت ہو، یہ تو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یورپ میں بہت حسن دیکھا ہے، مگر تم مشرقی لڑکیوں کا یہ حسن تو قسم سے جان نکال دیتا ہے۔ افنان اس طرح کی بے باک بات کر سکتا ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے سرخ لال ہوتے چہرے سے وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا کرے اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دے دیا۔ نیچے گیلی ریت تھی، افنان خود کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سمندر میں جا گرا۔ نہ جانے یہ افنان کی قسمت میں ہی کیوں لکھا تھا کہ عین اسی وقت اس کے دوست بھی وہاں پر تیراکی کرتے ہوئے آ گئے، اور ایک بار پھر ان کی نظر افنان پر پڑ گئی۔ اس کا ایک دوست ہنس کر کہنے لگا کہ یار کیا افنان، ایک چھٹانک بھر کی لڑکی تجھے دھکا دے کر چلی گئی، کیا فائدہ تیری اس باڈی کا جب اس کے اتنے سے جھٹکے سے ہی تو گر گیا۔ روحا نے تو وہاں سے نکلنے والی کی تھی، اس سے پہلے کہ افنان اس کے قریب آتا وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساحل سمندر سے ہی نکل آئی تھی۔
اس کی سہیلیاں اس سے کہتی رہ گئیں کہ تم کیوں ہمارا ٹرپ خراب کر رہی ہو، مگر وہ انہیں ڈراپ کر کے سیدھا اپنے گھر ہی آئی تھی۔ ایک نظر اس نے خود کو دیکھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گیلی چپکی شرٹ میں ابھی بھی عفنان اسے گھور گھور کر یوں ہی دیکھ رہا ہو۔ فوراً فریش ہو کر اس نے نارمل لباس پہنا تھا اور سیدھا کچن میں آئی تھی۔ سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں گئی تو ایک بار پھر عفنان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے وہ رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، یورپ سے پڑھ کر آ گیا ہے تو اسے کیا لگتا ہے کہ مجھے دھمکا لے گا؟ بزنس مین ہوگا تو باہر دنیا کے سامنے ہوگا۔ غلطی اس کی اپنی ہی تھی جو وہ بار بار نہ جانے کہ اس کے سامنے آ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگتی تھی، مگر شاید قسمت کا یہی لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ آج وقت سے پہلے وہ سو چکی تھی۔ جب اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز اسے اپنے کمرے میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ دیکھنے لگی جب اسے اپنے کمرے میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے عفنان نظر آیا۔ وہ نیند میں تھی، اسے یہی لگا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ فوراً کہنے لگی، عفنان کے بچے میرے خوابوں میں بھی آنے لگ گئے ہو، اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو، کمرے کی لائٹ آف کر کے جانا، خواب میں بھی بلا وجہ تنگ کر رہے ہو۔ یہ سن کر عفنان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس لڑکی کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کے بالوں کی مہک میں بے خود سا ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ عفنان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی کہ تبھی روحا کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے بے حد قریب سانسوں میں سانسیں شامل ہوتا دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی جب عفنان نے اس کے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ارے ارے مائی ڈیئر کزن، چیخ کیوں رہی ہو؟ تمہاری چیخنے کی آواز باہر تک گئی تو جانتی ہو نا سب لوگ کیا سمجھیں گے۔ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر تمہاری عزت تو تار تار ہو جائے گی۔ کیوں خود کو میرے ہاتھوں بدنام کروانا چاہتے ہو؟ میں تو تمہاری کومل سی جوانی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ مسٹر عفنان، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے کہ لڑکیوں کے کمرے میں بغیر دستک کے نہیں جاتے؟ اور رات کے اس پہر آپ میرے کمرے میں کر کیا رہے ہیں؟ بلکہ اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ عفنان فوراً کہنے لگا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے پاگل، یہ میرے ماموں کا گھر ہے اور میں جب چاہوں یہاں پر آ سکتا ہوں۔ بائی دا وے، میں تو اپنی ہونے والی بیوی کا کمرہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ اپنے کمرے کو کس قدر سلیقے سے سجا کے رکھتی ہے۔ شادی کے بعد میرے کمرے کی کیسی صفائی رکھے گی؟ وہ جو ابھی تک نیند میں تھی، یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی۔ بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہنے لگی، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی بیوی جائے بھاڑ میں، اور ساتھ آپ بھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا۔ شاید آپ غلطی سے میرے کمرے میں گھستے چلے آئے ہیں۔ جائیں یہاں سے عفنان بھائی، مجھے تنگ مت کریں۔ جان بوجھ کر وہ بھائی کے لفظ پر زور دے کر بولی تھی، مگر کہنے لگا، مائی فیوچر وائف، یہی تو اصل مزہ ہے۔ پہلے تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ تم جیسی پھوڑ پاگل لاؤبالی قسم کی لڑکی سے بھلا میں شادی کر کے کیا کروں گا۔ قسم سے میں نے اپنی اماں جان کو کہہ دیا تھا کہ میں بد دماغ اور پاگل لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنے والا، مگر قسم سے جب تمہاری حرکتیں یاد آئی ہیں نا، تم نے آج تک جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اپنی سو کال دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر مجھے سوئمنگ پول میں گرا دیا ہے، صرف ایک برگر کی خاطر میری نئی گاڑی کا نقصان کیا، میرے دوستوں کے سامنے مجھے سمندر میں پھینکا۔ قسم سے شادی کر کے ہی میں جو بدلے اتار سکتا ہوں نا، وہ کسی اور طریقے سے اتار نہیں سکتا۔ ذرا یہ سوچو، تم میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود ہوگی، میں کمرے کو لاک لگاؤں گا اور پھر میرے من میں جو آئے گا میں کروں گا، تم چاہ کر بھی میرے چنگل سے نکل نہیں پاؤ گی، اور میں تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں گا، اپنی چاہتیں برساؤں گا۔ جب میرا جی چاہے گا میں تمہیں گرم پانی سے نہانے کو کہوں گا اور پھر برف پر لٹاؤں گا، تمہارے پیٹ پر جنگلی چوہے چھوڑ دوں گا، اور جب ان سب سے بھی میرا دل نہ بھرا تو میں تمہیں اپنے بستر پر لٹا کر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ تمہاری چیخیں میرے لبوں میں ہی قید ہو کر رہ جائیں گی۔ جس انداز میں وہ بولا تھا، روحا کی تو جان نکل کر جیسے لبوں پر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عفنان لطف اندوز ہو رہا تھا، کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ریلنگ کے قریب آئی۔ نیچے لاؤنج میں مٹھائی کے ڈبے کھلے تھے، مبارکباد دی جا رہی تھی۔ آمینہ پھپھو تو اس کا رشتہ عفنان سے پکا کر چکے تھے اور اس کے ماں باپ نے بھی ہنسی خوشی ہاں کر دی تھی۔ سب کچھ کیسے ہو چکا تھا؟ وہ تو ابھی صرف سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی،
پیچھے کھڑے افنان نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ جا چکے تھے اور پھر پوری رات جو روحا کا ڈرامہ شروع ہوا تو وہ صبح فجر تک چلتا رہا۔ اذانوں کی آواز سن کر روحا کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ یہ لے، بس کر دے میری ماں، اب تو چپ کر جا۔ اتنا رونا اور بین تو کوئی اپنے ماں باپ کے مرنے پر نہیں ڈالتا ہوگا جتنا تم نے ایک افنان کے رشتے پر آ کر ڈالا ہے۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے ترستی ہیں، مگر سونے پہ سہاگا یہاں تمہاری پھپھو تم پر جان مارتی ہے۔ تمہارا کزن اتنا اچھا ہے کہ خاندان کی ہر لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ اتنی چاہ سے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اور تم آگے سے نخرے دکھا رہی ہو۔ رونا یوں ڈال رکھا ہے جیسے قید خانے میں جا رہی ہو۔ اپنی ماں کے منہ سے صحیح پاکستان کے مشرقی ماؤں کی طرح باتیں سن کر وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، مگر ابھی بھی ہلکی ہلکی سی سسکیاں نکلتی رہیں۔ اسے اور کسی بات کا خوف نہیں تھا، اگر خوف تھا تو افنان کی دھمکیوں کا، کیونکہ جس طرح وہ دھمکیاں اسے دیتا آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرتا، کیسے کیسے بدلے لیتا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ابھی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میرے پیپر بھی نہیں ہوئے۔ آپ میری شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا میری معصوم صورت آپ کو مجھ پر رحم کرنے پر مجبور نہیں کرتی کہ اتنی سی عمر میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں؟ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹی، رہ میرے گھٹنے پکڑ کے، پھر جب 40-50 سال کا کوئی رنڈوا آئے گا نا، اسی سے تمہیں بیاہ کر میں تیرے گھر کا کروں گی۔ وہ فوراً ایک جھٹکا کھا کر اپنی ماں سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اماں تو اس کے رونے کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ افنان نے نہ جانے کیا جادو کیا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اور امینہ پھپھو بھی اس سے آ کر بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، اگر تجھے مجھ سے کوئی گلہ ہے یا افنان سے، بتاؤ، میں نے بچپن سے لے کر اب تک تمہارے ہر ناز نخرے اٹھائے، بالکل اپنی بچیوں کی طرح تمہیں پالا۔ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی سمجھتی آئی ہوں، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ تم پڑھنا چاہتی ہو تو شادی کے بعد جتنا دل چاہے پڑھنا، افنان بھی پڑھا لکھا ہے، وہ تم پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ مگر وہ کیا کہتی، بس چپ چاپ ہی بیٹھی تھی۔ روحا کے دماغ میں یہی تھا کہ افنان اس سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک بار وہ اس سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے نہ جانے کیسے اپنے ابا کے موبائل سے افنان کا نمبر لیا تھا اور افنان کو میسج کرنے لگی۔ افنان اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف تھا، جب اسے ایک رانگ نمبر سے کال آئی تو فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے روحا بولی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے کہنے لگا کہ ارے میری ڈارلنگ، خیریت تو ہے؟ اچانک میں کیسے یاد آ گیا؟ کیا اپنے ہونے والے پتی دیو کی یاد ستا رہی تھی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو روحا فوراً کہنے لگی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے افنان بھائی، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اگر کہو تو ہوٹل کا کمرہ بک کروا دوں۔ یہ بات سن کر وہ جی بھر کر زچ ہوئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، شریف لوگ ایسے لڑکیوں کو ہوٹلوں میں نہیں لے کر جاتے۔ اپنی جانب سے تو اس نے یہ ڈائلاگ بول دیا تھا، مگر افنان دوسری طرف سے کہنے لگا کہ شریف لڑکیاں ساحل سمندر پر کھڑی ہو کر دوستوں کے ساتھ کپڑے بھی گیلے نہیں کرتی تاکہ ان کے نظارے ہر خاص و عام شخص کر سکے، اور نہ ہی شریف لڑکیاں شرط لگا کر شریف لڑکوں کو سوئمنگ پول میں گراتی ہیں، صرف اور صرف 100 روپے کے ایک برگر کی خاطر، ہے نا مائی سویٹ ہارٹ؟ اس کی بات سن کر وہ فوراً دیوار کی طرف بڑھی تھی کہ 2-4 ٹکرے ہی مار لے، مگر پھر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے کہنے لگی کہ دیکھیے افنان بھائی، میں پبلک پلیس میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ افنان ملنے کے لیے مان چکا تھا۔ شام کو وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ اتنی آسانی سے تو وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی افنان آیا تو چہرے پر معصومیت سجا کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب کیا میری شکل دیکھنے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ افنان بھائی دیکھیں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ سوری، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن پتہ نہیں ہر بار آپ کے سامنے ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ مگر پلیز مجھ سے شادی مت کریں، مجھ سے شادی سے انکار کر دیں۔ آپ کی تو بہت زیادہ گرل فرینڈز ہوں گی، آپ تو انگریز لڑکیوں کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، تو وہاں سے اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کر لیجئے گا نا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ آپ نے اگر مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بے شک مجھے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیجئے، مگر مجھ سے شادی مت کیجئے پلیز۔ وہ التجائی انداز میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور افنان چپ چاپ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے جو میں تم سے شادی کے لیے انکار کر دوں؟ میں تو تم سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ اس سے اچھا بدلہ لے لینے کا اور کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا۔
روحا جو اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ شاید اس کے دل میں کوئی نرمی آ جائے، مگر افنان کی بات سن کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ بار بار دل کہہ رہا تھا کہ وہ کھری کھری سنا دے افنان کو، جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا ہے، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ پھر اپنا لہجہ نرم رکھ کر کہتی کہ مجھ سے شادی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں نے تو ابھی 12 جماعتیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، اور آپ اچھے خاصے بزنس مین ہیں۔ آپ کی تو شادی بھی اپنی جیسی ایک بزنس مین سے ہونی چاہیے، کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل۔ مجھ جیسی 12ویں کلاس کی بچی آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ یہ سن کر افنان شیطانی مسکراہٹ ہنسا، پھر کہنے لگا، جو کچھ مجھے تم دے سکتی ہو وہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتی، کیونکہ جو مزہ تم جیسی معصوم سی لڑکی کے ساتھ گولڈن نائٹ منانے میں آئے گا کہیں اور نہیں آ سکتا۔ روحا کا چہرہ تو سرخ لال ہو چکا تھا۔ اب اتنی بچجتو تو وہ بھی نہیں تھی جو نہ سمجھ سکتی کہ آخر افنان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، لیکن سانس خارج کر کے وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ چلا کر کہے، دیکھیے افنان بھائی، بہتر ہے کہ سدھر جائیے، مجھے مجبور مت کیجیے کہ میں آپ کو اپنا اصل دکھاؤں۔ جیسے ہی اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھنے لگی کہ اچانک پیچھے سے ویٹر آگے آ گیا۔ اس کی کونی سے ویٹر کا ہاتھ ٹکرایا تھا، ہاتھ میں جو اس نے ٹرے پکڑ رکھی تھی وہ ساری کولڈ ڈرنکس جا کر افنان کے اوپر گری تھی۔ سر، چہرہ، گریبان، پوری شرٹ، حتیٰ کہ ٹانگوں پر بھی وہ مینگو شیک گر چکے تھے۔ روحا یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ ایک بار پھر اس کی وجہ سے افنان انسلٹ فیل کر رہا تھا۔ اس نے خود کو دیکھا، فوراً ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کیا، مگر روحا اب تک وہاں سے بھاگ کر جا چکی تھی۔ وہ وہیں پر چلایا تھا، روحا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی چیخ پر پورے ریسٹورنٹ کی بلڈنگ جیسے کانپ چکی تھی، مگر روحا فوراً باہر نکل کر ٹیکسی پکڑ کے گھر آ گئی تھی۔ خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جس طرح اس نے افنان کو ایک بار پھر سب کے سامنے شرمندہ کیا تھا، ایک طرف سے وہ خوش بھی تھی کہ شاید اب انسلٹ کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھے اور سب کچھ ختم کر کے واپس دوسرے ملک چلا جائے، مگر وہ بھی افنان تھا۔ اگلی ہی شام اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ وہ معصوم بن کے سب کے لیے چائے پکوڑے بنا رہی تھی جب افنان کہنے لگا کہ مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے یورپ جانا پڑے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جلد از جلد شادی کر دی جائے، اس کے بعد پھر مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ روحا کے والد تو منع کرنے لگے کہ نہیں، میں ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی یہ پڑھ رہی ہے، کم از کم اسے FSC کے پیپر تو دینے دو۔ مگر وہ کہنے لگا کہ اگر اب چلا گیا تو پھر 5 سال تک وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ روحا تو یہی دعا کر رہی تھی کہ بس کسی طرح اس کی شادی رک جائے، مگر اس کے والد نے افنان کی بات سن کر فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، میں روحا کی شادی اسی ہفتے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو تھوڑی بہت امید بچی تھی کہ وہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے افنان سے شادی سے انکار کر دے گی، اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ایموشنل ڈائلاگ بول کر اپنے ماں باپ کو منانا چاہا تھا، مگر اس بار اس کی بات کسی نے نہیں سنی تھی۔ زبردستی اس کی سہیلیاں اور کزنس اسے پارلر لے کر گئی تھیں تاکہ وہ مینیکیور اور پیڈیکیور کروا سکے۔ اسے زبردستی تیار کروایا جا رہا تھا، اس کے بالوں کا ہیئر سٹائل بنوایا گیا تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی شادی کے لیے کتنے ارمان دیکھ رکھے تھے، کالج یونیورسٹی میں اس کے کتنے بوائے فرینڈز تھے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ انہی میں سے کسی اپنے جیسے ہی ایک لڑکے سے شادی کرے گی، مگر ہوا کیا تھا، وہی مشرقی خاندانوں کی طرف سے پھوپھو کا بیٹا ہیرو بن کر آیا اور سارے خوابوں پر پانی پھیر کر اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر یہ جا وہ جا۔ جب اس کے ذہن میں وہی خاکہ کھینچا تھا کہ دل کے ارمان آنسو میں بہہ گئے اور وہ جی بھر کر دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، شدید ٹھنڈ تھی اور وہ تو ویسے ہی سردی کی ماری تھی، ہر وقت ہیٹر کے آگے ہی بیٹھی رہتی۔ ابھی بھی اس نے 2 سویٹر پہن رکھے تھے اور اس کی ماں اسے اپنے خاندانی زیورات دکھا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا اپنی انگلیاں آگے کرو، اپنی کلائی دکھاؤ، یہ کڑے تمہارے سائز کے ہیں بھی کہ نہیں، ورنہ جولر کو دے کر ان کا سائز تمہاری کلائی کے مطابق کروا دوں۔ وہ یہ سب کچھ کہتے ہوئے باتیں کر رہی تھی اور وہ برا سا منہ بنا کر کہنے لگی کہ امی، چوڑیاں، کنگن اور انگوٹھی یہ تو میرے سائز کا بنوا رہی ہیں آپ، میری من مرضی سے ہر جوڑا لیا جا رہا ہے، مگر کیا دلہا میری مرضی کا ہے؟ لیکن نہیں، اس بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں افنان بھائی کو پسند کرتی ہوں بھی کہ نہیں۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر آ کر پڑا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید شادی میں 5 دن رہ گئے تو اسے بڑے محبت پیار سے رکھا جائے گا، اپنی ماں سے تھپڑ کھا کر وہ اپنی ماں کو مسکین سی شکل بنا کر دیکھنے لگی تو اس کی ماں کہنے لگی کہ کیا سمجھ رکھا ہے، تمہیں اتنی آزادی دے دی ہے کہ تم اب اس طرح کی باتیں کرو گی، یہ فلم اور ڈراموں کے ڈائلاگ میرے سامنے مت بولا کرو، سمجھ میں آیا؟
آج تک تمہیں جتنی ڈھیل ملی ہے صرف اور صرف تمہارے باپ کی وجہ سے ملی، ورنہ میں تو بالکل بھی اس کے حق میں نہیں تھی۔ چپ چاپ یہ پہن کر دیکھو، اگر اس کمرے میں صرف وہ اور اس کی ماں ہوتی تو اسے ہلکی پھلکی بے عزتی وہ پھر بھی برداشت کر جاتی، مگر دماغ تو اس کا تب گھوما جب دروازے میں اسے ایک وجود کھڑا دکھائی دیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو افنان کھڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑا ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ارے ارے مومانی جان، آپ کیسے میری ہونے والی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ اتنی معصوم سی تو ہے۔ میں تو آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا، جو بھی کہنا ہے آپ مجھے کہیے، میں خود اسے سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آ کر بالکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر تو روحا کی ماں صدقے واری جا رہی تھی، کہنے لگی کہ ارے بیٹا، بس کیا ہی بتاؤں میں اس لڑکی کو، تم اتنے سمجھدار ہو، اچھے ہو، اور یہ اس میں تو عقل بالکل بھی نہیں ہے۔ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے چائے اور اپنے ہاتھ کے بنائے لڈو لے کر آتے ہوں۔ اسے کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی اور وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رکھ کر انگڑائی لینے کے انداز میں اسے دیکھنے لگا، جو اس وقت 2 سویٹر پہنے بیٹھی تھی اور شال بھی لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے اتنا سب کچھ لپیٹ کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ فوراً منہ سا بنا کر کہنے لگی کہ سردی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا سردی لگ رہی ہے، پھر تم ہماری گولڈن نائٹ کو کیا کرو گی؟ میں نے تو تمہیں یوں اتنے پردوں میں اور ان کپڑوں میں نہیں دیکھنا، تم جانتی ہو نا میں تمہیں کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ روحا کا چہرہ سرخ لال ہوا تھا، فوراً صوفے سے اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا خبردار یہاں سے اٹھ کے جانے کی غلطی کی تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ چلو ایک سوال کا جواب تو دو، تمہیں پتا ہے کہ دسمبر میں لوگ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ روحا ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں جانتی کیوں کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ کولڈ ڈرنکس کی بچت ہو جائے۔ وہ سوچ کر بول رہی تھی اور افنان ہنس کر ایک چپت اس کے ماتھے پر لگا چکا تھا، پھر اسے کہنے لگا کہ نہیں، اس لیے کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ ایک ہی کمرہ ہو، بیڈ ہو، شوہر ہو اور اس کے پاس اس کی خوبصورت سی نازک سی لڑکی ہو، تو پھر خود سوچو کون پاگل ہوگا جو بستر سے نکلنا چاہے گا۔ روحا غصے سے کہنے لگی کہ آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا میں اس دن پیدا ہی نہیں ہوا جس دن شرم بانٹی جاتی تھی، اور ویسے بھی یہ شرم ورم کرنا چھوڑ دو اور یہ سردی سے کانپنا بھی چھوڑ دو، سمجھی؟ کیونکہ شادی کے بعد میرے سامنے تمہاری یہ سردی سے فرق نہیں پڑنا۔ مجھے تم سے بدلہ لینا ہے، پھر مجھے کئی خراب حال میں ہاسپٹل ہی نہ لے جانا پڑے۔ افنان اسے جی بھر کے ڈرا چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے پورا پلان بنایا تھا کہ وہ افنان کو کڈنیپ کروا دے گی، بس کسی بھی طرح سے اس سے شادی نہیں کرے گی۔ مگر غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے جن لڑکوں کو پیسے دیے تھے وہ کوئی ماہر کڈنیپر نہیں تھے، بلکہ عام سے لڑکے تھے، اور افنان جیسے باڈی بلڈر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دلہن بنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کو پی پی کر اس نے پورا جگ ہی خالی کر دیا تھا۔ کہاں وہ دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور کہاں وہ باڈی بلڈر افنان، اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا۔ اسے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے سچ میں سزا نہ دے دے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی اذیتوں سے دوچار کرتا۔ کچھ دیر بعد ہی افنان کمرے میں آ چکا تھا، جب اس کے قریب آیا اور گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ آخر وہ دن آ ہی گیا جب تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ ہماری گولڈن نائٹ ہے اور میں ایک پل بھی تمہیں چین نہیں لینے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ابھی اس کے قریب ہوا ہی تھا کہ ایک دم سے روحا کا چہرہ نیلا پڑنے لگا اور وہ وہیں اس کی باہوں میں گر چکی تھی۔ ایک دم سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگا، روحا کو آوازیں دینے لگا کہ روحا کیا ہوا ہے، آنکھیں کھولو۔ اسے لگا کہ یہ سب مذاق ہے، مگر چیک کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو سچ مچ بے ہوش ہو چکی ہے۔ فوراً اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، مگر جب اسے ہوش نہ آیا تو اسے باہوں میں بھر کر پھر سے باہر نکلا تھا۔ سبھی رشتہ دار، اس کے ماں باپ دیکھ رہے تھے۔ امینا بیگم تو روحا کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کہنے لگی کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی تمہیں کمرے میں گئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم نے لڑکی کی یہ حالت کر دی۔ وہ اپنی اماں کی اس بات پر بے حد شرمسار ہوا تھا، کہنے لگا کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا، بلڈ پریشر لو ہے اس کا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، جہاں پر اسے ڈرپ لگا دی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور چیخ مار کے وہ ہوش میں آئی تھی۔ سبھی کو یہ لگا کہ شادی کی ٹینشن کی وجہ سے بچی نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس نے روتے ہوئے اپنی ساس کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بدلے کے لیے شادی کی ہے۔
میرے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ کرے. مجھے اس سے دور رکھے ورنہ میں مر جاؤں گی. امینہ بیگم غصے سے گھور گھور کر افنان کو دیکھ رہی تھی. انہیں تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے. جبکہ افنان اس لڑکی کی بے وقوفی پر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا. وہ تو اس سے محبت کرتا تھا. پہلی نظر میں اسے وہ اچھی لگی تھی. یہ تو بس اسے جان بوجھ کر ڈرا رہا تھا. جب اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی اس کے ماموں کی بیٹی ہے تو وہ سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف روحا سے ہی کرے گا. مگر یہ راز وہ اپنی گولڈن نائٹ کو کھولنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے اور صرف شرارت کر رہا تھا. مگر روحا کی یہ حالت دیکھ کر اسے خود پر بھی بہت غصہ آیا کہ وہ اس قدر مذاق میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. بہرحال خبر سمینہ بیگم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے انہوں نے افنان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک روحا نہیں چاہے گی تم اسے اپنے کمرے میں نہیں لے کر جا سکتے، اور کسی طرح کی زبردستی بھی نہیں کی جائے گی میری بچی کے ساتھ. افنان کو یہ ماننا پڑا تھا. کچھ دنوں بعد ہی روحا اس گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی. سب کے ساتھ ہنستی کھیل کے گھر کے کام کاج کرتی، اپنی پھوپھو سے گھل مل گئی تھی. مگر جیسے ہی افنان آتا تو فوراً اپنی ساس کے پیچھے چھپنا شروع کر دیتی. جانتی تھی کہ اگر اس کی کوئی محافظ پناہ گاہ ہے تو اس کی ساس امینہ پھوپھو ہے. اس شام وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب محلے میں فوتگی ہو گئی تو امینہ وہاں پر تعزیت کے لیے چلی گئی. افنان اسی وقت گھر آیا تھا. مسکرا کر اس نے اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں روحا سو رہی تھی. پھولوں کا ایک گلدستہ اور چاکلیٹس لیے وہ اس کمرے میں چلا آیا. اپنے قریب پھولوں اور چاکلیٹ کی خوشبو سونگھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی اور چلا کر کہنے لگی کہ امینہ پھوپھو، کیا یہ سب کچھ آپ میرے لیے لائی ہیں؟ مگر تبھی سامنے بیٹھے افنان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نہیں، امینہ پھوپھو کا بیٹا لے کر آیا ہے. روحا اسے دیکھ کر فوراً بیٹھنے لگی مگر وہ اس کے پاس آ چکا تھا. تھوڑا اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا کہ مت ڈرو مجھ سے اتنا، شاید میرا مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا. میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، ٹھیک ویسے جیسے تم نے مجھے تنگ کیا تھا. وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگا. کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ مذاق کر رہا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تم تو میری پیاری سی بابی ڈال ہو، میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دے سکتا ہوں. افنان کے محبت بھرے لہجے پر روحا کو بھی یقین آ ہی چکا تھا. ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے افنان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کہنے لگی کہ آپ بہت برے ہیں، آپ کو شرم بالکل بھی نہیں آتی. کون ڈراتا ہے اپنی بیوی کو ایسے؟ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی. یہ آپ کی سزا ہے کہ آپ اگلے 3 مہینوں تک میرے قریب نہیں آئیں گے. افنان فوراً اس سے باہوں میں بھر چکا تھا. کہنے لگا کہ پاگل مت بنو، میرا یہاں پر تم سے 1 ہفتے دور رہنا محال ہو چکا ہے اور تم 3 مہینوں کی بات کر رہی ہو. کچھ دیر دونوں میں معافی تلافی چلتی رہی اور پھر وہ افنان کے ساتھ اس کے کمرے میں جا چکی تھی. 2 گھنٹے بعد جب امینہ پھوپھو واپس آئیں تو دونوں بچوں کو لاؤنج میں بیٹھے ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. کہنے لگی کہ یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ کچھ دیر پہلے تک تو دونوں کو سانپ سونگا ہوا تھا اور ایک دم سے ٹھیک بھی ہو گئے. شاید تم دونوں کو سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے وقت بتانا چاہیے، تب بھی تم دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں. یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھیں اور پھر دونوں کے لیے چند روز میں ہی ناران کاغان کے ٹکٹس بک کروا دیے تھے. کراچی سے وہ سیدھا اسلام آباد پہنچے اور وہاں سے وہ حسین برف باری اور خوبصورت مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے ہوٹل میں پہنچے تھے، جہاں پر وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار کر خوبصورت یادیں سمیٹنے لگے تھے. جس بات کا اسے ڈر تھا، وہ گولڈن نائٹ جس کے بارے میں کہہ کر افنان اسے ڈرایا کرتا تھا، جب پہلی بار وہ اس کے قریب آیا تھا تو اسے بالکل احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا. بے حد محبت کے ساتھ وہ اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ دے چکا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا آپ افنان کے نام کر چکی تھی.